مسیح کے بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی چاہتی ہوں۔ خدا ان کا شکر ہے کہ خدا نے ایک بار پھر یہ فضل بخشا، ہم پر فضل کیا کہ ہم خدا باپ کی حضور میں آ سکے۔ ہم دعا کریں گے۔ اے پیار سے بھری زندہ اسپانی باپ، آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ کے نام کی تعریف کرتے ہیں، تمجید کرتے ہیں اس خوبصورت وقت کے لیے جو آپ نے بخشا۔ خدا ان پورے وقت میں سنبھالیے گا تاکہ ہمارا دل و دماغ آپ کی طرف ہو، آپ کے کلام کی طرف ہو، اور جو بیج آج بویا جائے وہ 100 گنا پھل لائے، یسوع کے نام میں آمین۔ ہم گیت گائیں گے۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پہ ہے، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پہ ہے، تیرا نام پاک مانا جائے اور تیری بادشاہت آئے، تیرا نام پاک مانا جائے اور تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی زمین پہ ہو پوری جیسے آسمان پہ ہے۔ آمین۔ خدا ان کا پاک کلام پڑھنا شروع کرتے ہیں اس مسیح کے نام میں، آمین۔ متی کی انجیل اس کا 6 باب اس کی پہلی 15 آیات آج ہم پڑھیں گے۔ خبردار، اپنے راست بازی کے کام آدمیوں کے سامنے دکھانے کے لیے نہ کرو، نہیں تو تمہارے باپ کے پاس جو آسمان پر ہے تمہارے لیے کچھ اجر نہیں ہے۔ بس جب تو خیرات کرے تو اپنے آگے نرسنگا نہ بچوا، جیسا ریاکار عبادت خانوں اور کوچوں میں کرتے ہیں، تاکہ لوگ ان کی بڑائی کریں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ بلکہ جب تو خیرات کرے تو جو تیرا دہنا ہاتھ کرتا ہے اسے تیرا بایاں ہاتھ نہ جانے، تاکہ تیری خیرات پوشیدہ رہے۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ اور جب تم دعا کرو تو ریاکاروں کی مانند نہ بنو، کیونکہ وہ عبادت خانوں میں اور بازاروں کے موڑوں پر کھڑے ہو کر دعا کرنا پسند کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کو دیکھیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ بلکہ جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹھلی میں جا اور دروازہ بند کر کے اپنے باپ سے جو پوشیدگی میں ہے دعا کر۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ اور دعا کرتے وقت غیر قوموں کے لوگوں کی طرح بک بک نہ کرو، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بہت بولنے کے سبب سے ہماری سنی جائے گی۔ بس ان کی مانند نہ بنو، کیونکہ تمہارا باپ تمہارے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ تم کن کن چیزوں کے محتاج ہو۔ بس تم اس طرح دعا کیا کرو کہ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر، اور ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیری ہی ہیں، آمین۔ اسی لیے کہ اگر تم آدمیوں کے قصور معاف کرو گے تو تمہارا آسمانی باپ بھی تم کو معاف کرے گا، اور اگر تم آدمیوں کے قصور معاف نہ کرو گے تو تمہارا باپ بھی تمہارے قصور معاف نہ کرے گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے خداوند ہمیں برکت بخشے، آمین۔ جیسا کہ آج ہم نے پڑھا کہ ایک خاص کام کے لیے جو ہے بائبل میں ورڈ یوز کیا گیا ہے، خبردار۔ جب ہم کسی بچے کو کسی غلط کام سے روکتے ہیں تو اس کے لیے پیرنٹس جو ہے وہ بڑے ہائپر ہو کے اور بچوں کو منع کرتے ہیں کہ خبردار، آپ نے یہ نہیں کرنا، سوئچ کو ہاتھ نہیں لگانا، چھری کو نہیں پکڑنا، اور اس طرح گرم چیزوں کو نہیں پکڑنا۔ کیوں ایسا کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہوتا ہے نا۔ اسی طرح یسوع مسیح نے بھی اپنے شاگردوں کے ساتھ جب وہ بات کرتے ہیں تو ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہم جب خیرات کرتے ہیں، جب ہم کسی بھی طرح سے مدد کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، یا خداوند کے گھر میں ہدیہ دیتے ہیں، دیا یقین دیتے ہیں خداوند کے کاموں کے لیے، اس کے لیے ہمیں چرچا نہیں کرنا کہ ہم نے بڑا کوئی کام کیا ہے اور لوگ ہماری جے جے کار کریں، ہے نا۔ اس کے لیے ہمیں کیا چاہیے کہ ہم جب بھی خداوند کے لیے کوئی کام کرتے ہیں یا غریبوں کی مدد کرتے ہیں اور خداوند کے گھر میں خداوند کے کاموں کے لیے دیتے ہیں، تو اس کے لیے کیا ہے کہ ہمیں خوشی کے ساتھ یہ کرنا ہے، اور اس بات کے لیے کرنا ہے کہ خداوند یہ چاہتا ہے، اور خداوند سے محبت رکھنے کے باعث خداوند کی بات کو مانتے ہوئے ہمیں اس کے کلام کو عمل کرنا ہے، اس کے کلام پر عمل کرنا ہے، نہ کہ اس لیے
کہ ہماری تمجید ہو بلکہ خداوند خدا کی تمجید ہو، کیونکہ اچھے کام خداوند کی طرف سے ہوتے ہیں اور برے کام انسان کی اپنی مرضی سے ہوتے ہیں۔ آگے ہم نے دیکھا کہ دعا کے بارے میں کہ ہمیں دعا کس طرح سے کرنی ہے نا۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ ہم کیسے دعا کریں، بچے دعا نہیں کرنے دیتے اور بڑی پریشانی، اور خداوند چاہتا ہے پوشیدگی میں دعا کریں، تو کیا کیا جائے؟ سم ٹائم ایک کمرہ ہوتا ہے اور بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ یہ بڑا اچھا ہے، میرے ساتھ بھی یہی تھا، لیکن بہت اچھا ہے کہ جب ہم بچے یا گھر پہ مطلب ایسا ماحول بنے کہ سو رہے ہیں یا ریسٹ کر رہے ہیں، تو تب ہمیں ایک قربانی دینی ہے۔ بے شک آپ تھوڑی سی ریسٹ کریں، لیکن خداوند کے حضوری میں آئیں جب آپ اکیلے ہیں، تاکہ خداوند کے حضوری میں آپ خداوند سے بات کر سکیں۔ وہ چاہتا ہے کہ پوشیدگی میں میرے سے بات کی جائے، ہے نا۔ خداوند کے حضوری میں ایسے آئیں کہ بڑی سنجیدگی اور عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ خداوند کے حضوری میں اپنے آپ کو پیش کریں، ہے نا۔ اپنی فیملی کے ساتھ بھی پریئر کریں، اور پوشیدگی میں بھی جب بچے سو جائیں یا آپ کے پاس ٹائم ہو، ایک اچھا ٹائم جس میں آپ اکیلے ہیں، تو آپ اس میں بھی خداوند کے حضوری میں آئیں۔ خداوند چاہتا ہے کہ میرے بچے مجھ سے پوشیدگی میں بات کریں، پھر خداوند بھی ہم سے بات کرتا ہے۔ جب بھی ہمیں دعا کرنی ہے، اس لیے نہیں دعا کرنی کہ لوگ کہیں کہ واہ یہ بڑا خدا کے ساتھ چلنے والا بن گیا، اور یہ بڑے مطلب بڑا ہی خدا کی، اس لیے نہیں، بلکہ اس لیے کہ ہمیں جس طرح خداوند ہم سے محبت کرتا ہے، اسی محبت کو دل میں رکھتے ہوئے خداوند سے بات کرنی ہے۔ جب ہم اپنے پیرنٹس سے محبت رکھتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ اپنے پیرنٹس سے بات کریں، ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں، ہے نا۔ تو ایسے ہی خداوند چاہتا ہے میرے بچے جو ہے میرے پاس آئیں اور میرے ساتھ بات کریں۔ آگے کچھ لوگ ہیں جن کو دعا کرنا نہیں آتی، بڑا خوبصورت طریقہ جو ہے اس میں سکھایا گیا ہے کہ ہمیں اپنے خدا کو باپ کہہ کے پکارنا ہے۔ یہ عہدہ، یہ جو ہے یہ ہمارے کیا کہنا چاہیے، ہم پر بڑا فضل ہوا ہے کہ یسوع مسیح نے ہمیں پاک لہو سے خریدنے کے بعد ہمیں یہ حق بخش دیا کہ ہم خداوند خدا کو اپنا باپ کہہ کے پکار سکتے ہیں۔ خداوند کی تمجید کریں، خداوند کی ستائش کریں، اپنے ان سارے کاموں کو یاد کریں جس میں خداوند آپ کے ساتھ رہے، اور بڑے بڑے کام کی ان کی شکر گزاری کریں کہ خداوند یہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ خداوند کی تعریف، خداوند کی حمد کر کے اپنے باپ کی ہمیں دعا کرنی ہے۔ اور اس کے بعد جب کچھ مانگنا ہے ہمیں کیا کرنا ہے؟ مانگنے کے بعد یہ ضرور یاد رکھنا ہے کہ یہ خداوند سے ضرور کہیں کہ خداوند میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو، ہے نا۔ کیونکہ بہت بار ہم کچھ ایسا مانگ رہے ہوتے ہیں جو ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہوتا، ہے نا، اور جب ہم ضد کر کے وہ لے لیتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ جب بھی کچھ مانگے خداوند کو لاسٹ میں یہ ضرور کہیں کہ خداوند میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو، ہے نا۔ اور آگے ہماری روز کی روٹی ہمارے کیا ہے؟ بے شک ہم کھانا کھاتے ہیں 3 ٹائم تو ہمیں طاقت ملتی ہے، ہم کام کرنے لائق ہو جاتے ہیں۔ خداوند چاہتا ہے ہمیں روز کی روٹی، کلام کے وسیلہ سے ہی ہم زندہ ہیں، یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہی، اس کی مرضی کے وسیلہ سے ہم زندہ ہیں۔ روز کی روٹی لینا، خداوند کے کلام کو ڈیلی پڑھنا سیکھنا بہت ضروری ہے، تبھی ہم سٹرونگ ہوتے جاتے ہیں اور ابلیس کا مقابلہ یسوع کے نام سے ہم کر سکتے ہیں۔ آگے ہے کہ ہم یسوع مسیح سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں معاف کر جس طرح ہم معاف کرتے ہیں دوسروں کو، ہم جس طرح سے دوسروں کو ان کے قرض معاف کرتے ہیں۔ یاد رکھنا ہے، یہاں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم دوسروں کو معاف کرتے ہیں، ہے نا۔ کیا جب کوئی غلطی ہو جاتی ہے یا جھگڑا ہو جاتا ہے، اپنے گھر سے ہی شروع کرتے ہیں کہ جب کوئی ایسی بات ہو جائے یا خود سے غلطی ہو جائے یا سامنے والے سے غلطی ہو جائے، کیا ہم معاف کرتے ہیں یا معافی مانگتے ہیں؟ اس بات پہ دھیان دیں، اور یہ ضرور یاد رکھیں کہ بائبل میں لکھا ہے کہ جس طرح ہم معاف کرتے ہیں تو بھی معاف کر، اگر ہم نہیں معاف کرتے تو خداوند بھی ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ میرے عزیزو، جب بھی کوئی ایسی بات ہو تو ضرور معاف کرنا اور معافی مانگنا سیکھیں، تاکہ ہم بھی جب ہم خداوند کے حضور میں، خداوند بھی ہمیں ہمارے گناہوں سے معاف کر سکیں۔ آگے ہم نے دیکھا، اور ہمیں آزمائش میں نہ لا، کیونکہ بہت ساری مشکلات زندگی میں، بہت سارے اتار چڑھاؤ آتے ہیں، ہے نا، بہت ساری آزمائشیں آتی ہیں ابلیس کی طرف سے اور ہماری اپنی خواہشات کی وجہ سے۔ ہمیں خدا کو یہ ضرور کہنا ہے کہ خداوند میرے اوپر یہ آزمائش ہے، میں سمجھ نہیں پا رہا یا سمجھ نہیں پا رہی، خداوند سے مدد مانگے کہ میں اس برائی سے نکل سکوں، میں اس برائی سے بچ سکوں، مجھے اس آزمائش پر غالب آنے کی طاقت دے، توفیق دے۔ اس کے لیے خداوند کے کلام کو پڑھنا
اس کو یاد کرنا، اس پر عمل کرنا، دوسروں کو سکھانا بہت ضروری ہے۔ خداوند سے ہمیشہ خداوند کی تعریف کرتے ہوئے کہ خداوند ہی خدا بادشاہ ہے، قدرت سے بھرا ہے اور اس کے سوا ہم کچھ بھی نہیں، ہمیں اس طرح سے دعا کرنی ہے۔ یہ ساری باتیں ہمیں غور سے دھیان سے پڑھنی اور اس کے مطابق دعا کرنی ہے۔ اس لیے کہ آگے ایک اور بات کہ یہاں پہ پھر سے بتایا گیا ہے کہ اگر ہم کسی کو معاف نہیں کریں گے تو ہمیں بھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ ضرور ہے کہ ابھی یاد کرنے کا وقت ہے۔ کسی کے دل میں بھی جو بھی اس کلام کو پڑھتا ہے یا اس وقت جب سنے تو جب بھی دل میں آئے کہ ہاں میں اس شخص سے ناراض ہوں یا اپنی بہن سے، بھائی سے، کسی سے بھی، خواہ وہ کوئی بھی رشتہ ہو، سسرال میں، مائکے میں، فرینڈس میں، کالج، اسکول، ڈیوٹیز پہ، سب یاد کر کے اس کو معاف کریں تاکہ ہم بھی جب خداوند سے معافی مانگے ہمیں بھی معاف کیا جائے۔ خداوند ہمیں اس کلام پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ ہم دعا کریں گے۔ پیار سے بھرے مہربان سے آسمانی باپ، آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ کے نام کی تعریف و تمجید کرتے ہیں۔ خداوند آپ نے ہمیں سکھایا کہ ہمیں کس طرح سے دعا کرنی ہے، کس طرح سے ہمیں خداوند وہ کام جو پوشیدگی میں ہم کرتے ہیں اس کو کرنا ہے۔ خدا ہماری مدد کیجیے تاکہ ہم روح اور سچائی سے اس کلام کو یاد رکھتے ہوئے اس کلام پر عمل کر سکیں۔ ہر ایک کی مدد کیجیے، جو بیج بویا گیا وہ 100 گنا پھل لائے۔ ہمارے دلوں سے ابلیس اس کلام کو کبھی بھی یسوع کے نام سے چھیننے نہ پائے۔ یسوع کے نام سے سب کچھ مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔ خدا آپ سب کے ساتھ ہوں۔